पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने और सुनने वालों को अनीसा सत्ती का अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनकही। आज हम बात करेंगे तरीके इंसाफ अवामी जदोजहद कर रही है या हुकूमत पर दबाव डालने की एक कोशिश है। 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल क्या है और सबसे अहम 5 अगस्त को लीड कौन कर रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं खिजर अल्ताफ सत्ती साहब, रहनुमा तहरीके इंसाफ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर तजियाकार आगा साजिद शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। सर आपसे शुरुआत करूंगी, आप बताइएगा कि ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि कारकुनान में बहुत ज़्यादा तजाद पाया जा रहा है, जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे नाला नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? तहरीक इंसाफ में ऐसा क्या हो रहा है कि कारकुनान जो है वो एतमाद में नहीं है सीनियर रहनुमाओं के? औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह पाक तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बहुत शुक्रिया आपने दावत दी यहाँ पे। हमारे आपस में कोई इख्लाफात नहीं है। असल में मामला थोड़ा सा समझने वाला है कि जब आपकी लीडरशिप जेल के अंदर हो और आपका लीडर पिछले 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे हो, ना सियासी मीटिंग कर सकता है ना बैठ सकता है, जो ए लीडरशिप है वो भी मौजूद नहीं है, बी भी नहीं है, सी जो है वो 8 तारीख के इलेक्शनों में सबके सामने आई और वही लेके चल रहे हैं, उसका तजाद पाया जाता है। और बीच में जो नए लोग आते हैं वो फिर अपना हल्का हल्का सियासत, आपको पता है पाकिस्तान की सियासत किस हिसाब से। तो जब खान साहब ने कॉल दे दी कि भाई मैंने 5 अगस्त को ये तहरीक पीक पे जानी चाहिए, तो आप सोशल मीडिया देखें, आप तमाम लोगों की एक्टिविटीज़ देखें, हम तमाम एक पेज पे, हमारा किसी किस्म का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। और तमाम जो लीडरशिप है, जो MNAs MPAs हैं, जो तंजीमें, वो सारी एक पेज पे और तमाम विंग्स एक पेज पे। और आपको 5 तारीख को इंशाल्लाह सरप्राइज़ नज़र आएगा। चलें, 5 तारीख के सरप्राइज़ का हम सबको वेट है। आगा साहब ये बताइएगा कि आपको भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि तहरीके इंसाफ में किसी किस्म का तजाद नहीं है, सारे लोग एक ही पेज पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा कि साबका तजर्बात हम सब के सामने हैं कि जब हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर जो है वो कहता है मैं लीडर हूँ और मेरी बानी से बात हुई है और मुझे ये डायरेक्शन दी गई है और जो मैं कह रहा हूँ वो करना है, तो रास्ते अलग अलग थे, डिसीजंस अलग अलग थे। हमने 26 नवंबर को भी देखा कि एक रहनुमा का कहना था कि हमें जो संगजानी के टोल प्लाजा में जगह दी गई है वहाँ रुक जाना चाहिए, दूसरे का कहना था नहीं हम डी चौक में जाएंगे। फिर इख्तलाफात थे और फिर उसके बाद जो हुआ, जब हालात का तकाजा था, फिर भागना पड़ा वटेवर जो भी है। इसी तरीके से जब बात करते हैं हम वज़ीर आला KPK के हवाले से, तो वो कुछ कहते हैं, बैरिस्टर्स जो सैफुर रहमान साहब है वो कुछ कहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब कुछ कहते हैं। वो कहते हैं अगर गंडापुर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है तो उसका उनकी ज़ाती स्टेटमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम अलीमा खान की बात करते हैं तो वो कहती है कि हमसे जो बात हुई है वो कहा गया, हमें जो पता है हमसे बात हुई है और वही होगा। यानी प्रॉब्लम ये आ रही है इस वक्त कि लीडरशिप का शदीद फुकदान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट भुट्टो के बाद, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मोस्ट पॉपुलर पार्टी अपने दौर में वो थे और मैं समझता हूँ उससे भी आगे जा चुके। लेकिन फुकदान लीडरशिप का हमेशा से रहा। बानी PTI के दौर में भी यू टर्न्स वाली एक मीम्स भी मशहूर हुई। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जब एक स्टेटमेंट जारी हो जाती है तो ज़ाहिर है स्पोर्टरान और जो इतने बाकी टॉप लीडरशिप होती है वो उसको फोकस करती है, वो उसको फॉलो करती है। उसके बाद जब यू टर्न लिया जाता है तो फिर जवाब नहीं बचता। तो ये चीज़ें हुई और अब एक दफ़ा फिर बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम 90 दिन के अंदर अंदर किसी वक्त भी आ सकते हैं। 5 अगस्त के हवाले से अगर हम देखती हैं तो इस वक्त मेरी जो अपनी नाकिस राय है और कैलकुलेशन है, कोई ख़ास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नज़र नहीं आ रही। तो मेरी ज़ाती ये राय है कि शायद जो गुज़िश्ता तजर्बात थे, जिसके बाद 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब लीडरशिप मैं समझता हूँ मैदान छोड़ के भागी तो लोग मुतनफ़र हो चुके हैं और एतमाद खो चुके हैं। लिहाजा वो इस दफ़ा शायद उस तरीके से उस पावर शो का मुजाहरा ना कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, जो लास्ट टाइम हुआ वो सब ने देखा और उसके अकॉर्डिंग आपकी बात बिल्कुल बचा है। सर ये बताइएगा कि इस दफ़ा आप लोग की ऐसी क्या स्ट्रेटजी है कि आप 5 अगस्त को एक सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं? किस स्ट्रेटजी के तहत आप लोग काम कर रहे हैं कि आवाम निकलेगी? क्योंकि इस दफ़ा तो एक ही जगह पर इकट्ठे होने का कहा ही नहीं गया, ऐसा ही है।
سب نے الگ جگہ پہ نکلنا ہے اور وہاں پہ ہر ایک جگہ کو بلاک کرنا ہے. جیسے NF51 ہے تو انہوں نے وہیں پہ احتجاج کرنا ہے. انہیں اسلام آباد پہنچنے کی کال دی گئی ہے یا وہیں پہ احتجاج کی جو ہماری انفارمیشن کے مطابق کال ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی آغا صاحب کی بات کا جواب دوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان نظر آ رہا ہے. دیکھیں جی، لیڈر ایک ہے، لیڈر صرف عمران خان ہے. باقی ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ورکر ہیں. خان صاحب آج اٹھ کے کسی ان نون بندے کے اوپر سر پہ بھی ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ پارٹی کو رن کرے گا، تو وہ خان صاحب اندر بیٹھے ہیں تو وہ لوگ اس کو بھی ماننا شروع کر دیں گے. جیسے آپ کے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں. ہمارا لیڈر ہے عمران خان. ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب خان صاحب خود جیل میں وہ جو پیغام اور وہ جو صورتحال دیکھ کے جو پلان کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اور ہمیشہ جو لوگ نکلے، جو 3 دفعہ بات کر رہے ہیں کہ عوام نکلی ہے، وہ عوام عمران خان صاحب کی کال پہ نکلی ہے. 5 اگست کو خان صاحب کا آرڈر ہے، خان صاحب کا حکم ہے کہ بھائی 5 تاریخ کو یہ جو آپ کی جو تحریک ہے یہ پیک. دیکھیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہم پچھلے 3 سال سے ایک تحریک میں، جب ہمارے ساتھ رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے بعد جب PDM کی حکومت آئی تو آپ نے یہ دیکھا کہ 9 اپریل کو حکومت گئی اور 10 اپریل کو جو دنیا اور جو عوام نے ایکشن کیا اور جو اس کا جو ریئیکشن دیا، جو رجیم چینج ہوئی، وہ جو تمام لوگ تھے ان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ کیا ہوا. 11-13 مہینے خان صاحب نے خود لیڈ کیا ہے اور آپ کے سامنے کیسے تھا، کوئی اختلافات نہیں تھے. ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، ان کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب بات گھر کے سربراہ پہ آتی ہے تو وہ بھائی کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی ہم الگ الگ ہیں یا ہم جو ہے نا اس چیز پہ نہیں چلیں گے. ہمارا جو مشن ہے، جو ہم جس مشن پہ ہیں، جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے کہ جس بربریت کا سامنا اور جس طریقے سے اس شخص نے شانہ زندگی گزاری، جتنی میری عمر ہے اتنی عمر اس نے ہیرو کی طرح اپنی زندگی لائف گزاری پوری آل اوور دی ورلڈ. وہ پاکستان کا ایک فیس ہے. پاکستان کا بہت سے ملکوں میں اگر آپ جا کے، جب ہم فارن میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ جب جا کے پوچھیں تو عمران خان صاحب کو لوگ جاتے ہیں کہ ہاں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، بہت زبردست آدمی ہے، دلیر آدمی ہے. اب دیکھیں 2 سال سے جس طریقے سے وہ رکے ہوئے، پیچھے یہاں پہ لوہے کا کوئی بھی نہیں بنا ہوا ہے. یہاں پہ انسان ہے، ہر انسان کی مجبوریاں ہیں، فیملیز ہیں، ان کے پیچھے بچے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ظلم اور بربریت کی آخری مثالیں قائم کی گئی ہیں. کبھی بھی یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو جس کو ریاست نے 8 مہینے پہلے چوک میں کھڑے کر کے گولی مار کے شہید کر دیا گیا ہو، 8 مہینے کے بعد بغض عمران خان میں اسی شخص کے اوپر FIR کاٹی گئی ہو؟ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ جس طریقے سے ہماری خواتین کو پچھلے 3 سال سے یہ روڈوں پہ گھسیٹ رہے ہیں، مائیں بہنیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہمارے روایات ہیں، ہمارے اقتدار ہیں. ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ آپ نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم تو اس چیز کو ریاست مدینہ کے ویژن کو لے کے چلتے ہیں اور ہماری سیاست کا مقصد وہی ہے. ہم تو اسی چیز پہ، اسی نظریے پہ کھڑے ہیں. وہاں پہ یہ تھا کہ اگر آپ دشمنوں کے ساتھ دھرنے میں جو ریاست مدینہ کا کردار سامنے آیا وہ سب کے سامنے تھا. دیکھیں بالکل وہ بات صحیح ہے. میں آپ کی دیکھیں میری بات کمپلیٹ کر دیں آقا صاحب، میں آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا، آپ میری بات سنیں. ہمیں وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب نے جو چیز ایک بات بتائی، وہ کہتے ہیں انسان 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا جھنڈا سربلند کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مخالفین اور دشمنوں کی بیوی، بچے، ان کی خواتین، بچے اور بوڑھوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے. آپ یہ چیز دیکھیں کہ پچھلے 3 سال سے پاکستان میں ایسا کون سا کام ہے جو نہیں ہوا ہے. آپ یہ چیز دیکھیں نا، ہم بحیثیت مسلمان اگر ہم انصاف کی بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم حق کی بات نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر ہم یہاں پہ بھی بیٹھ کے پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 5 تاریخ کی ہماری بڑی مضبوط پلاننگ چل رہی ہے. ہم نے انشاءاللہ ایک سرپرائز دینا ہے. ہماری تمام جو لوکل قیادت ہے، وہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ جس کو خان صاحب نے، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گور صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب، جتنے بھی لوگوں کو خان صاحب نے ذمہ داریاں دینی ہیں، انشاءاللہ جو پنڈی کا ورکر ہے، جو پنجاب کا ورکر ہے، وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور ہر 2 صورت میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے. اور یہ ہمارے اپنے بچوں کی جنگ ہے، یہ ہمارے بچوں کی طریقہ. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کبھی بھی ریاست کے ساتھ یا ہم ویپنز کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. جس کا آئیڈیا آپ نے 26 نومبر کو دیکھا کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمارے بچوں کی ہم نے لاشیں اٹھائیں اور ہم واپس لائیں.
تو یہ چیز بالکل ایک الگ چیز ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جی تیاریاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ہاں ایک چیز کا فقدان ہے لیڈر، لیکن ہمیں لیڈر نے کہہ دیے کہ آپ سب نے مل جانا ہے، ہم مل چکے ہیں، ہمارا کوئی اختلافات نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ 5 اگست سے دیکھیں گے کہ وہ تحریک پیک پہ ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 5 تاریخ کو خان صاحب باہر آ جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ عوام میں ہوں گے انشاءاللہ. جی سر آپ کچھ میں اس کو تھوڑا سا اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں. سب سے پہلی بات ہے سرپرائز دینا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی سرپرائز کیا دینا چاہ رہے ہیں. سرپرائز تو کچھ ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. تحریک کی کامیاب ہونے کی بات کرتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے تحریک کامیاب ہوتی ہے، لیکن تحریک جو بات کے پرامن لوگ ہیں، تحریک میں جو کچھ جیسے کچھ بار بار وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 9 مئی بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ، 26 نومبر بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ ابھی بھی پرامن ہے. بار بار ٹیگ لگایا جاتا ہے. ایک چیز انہوں نے کہا جی ہم ایسے نہیں ہوتا. جب مجھے آپ نے روک دیا میں فوراً روک گیا. آپ سن لیں ویپنس کی بات کرتے ہیں کہ ویپنس ہم نہیں لے کے آتے. گنڈا پور صاحب نے ڈی چوک میں کھڑے ہو کے کہا وہ سی ایم کے ٹکے ہے بھائی جان، پروٹوکول ہے اس کے ساتھ اس میں بات کر رہا ہوں. پھر اس طرح بات دیکھیں اگر آپ بات کاٹنی آتی ہے تو پھر مجھے بھی بات کاٹنی آتی ہے. مجھے میرے ٹرن میں میری بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویپنز لے کر آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ لے کر آئے، وہ کے پی کے پولیس لے کر آئے، وہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم ویپن لے کر آئیں گے، اس اسٹیٹ کے ساتھ ہم جنگ کریں گے. یہ پرامن لوگوں کا نعرہ ہے، ہم لے کر آئیں گے. ایک منٹ جو صاحب کا وہ سارے ایک منٹ اس طرح نہ کریں. اب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ بات تو پھر یہی کہہ رہا ہوں اپنے ٹرن پہ آپ جواب دیں نا. یہ وہی یہ ریپیٹیشن ہے. یہی جو وزیر اعلیٰ کے پی کے صاحب ہے، جب سابقہ وزیر اعلیٰ کے پی سی کے صاحب تھے وہ بھی کرینے لے کر وہاں سے چلے تھے موٹر وے کے اوپر. یہ ویپنز لے کر نہیں آتے، یہ پرامن لوگ ہیں دیواریں توڑنے کے لیے اور بندے اٹھانے کے لیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ چاہ کیا رہی ہیں. یہ چاہ کیا رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا جی روڈز بلاک کریں گے. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے. بھائی اگر آپ کا ایک پرابلم ہے، آپ پارلیمنٹ میں جا کے امینڈمنٹ، آپ کا ٹائم تھا، آپ کا ٹینیور تھا، آپ ایسی امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں. کس پارلیمنٹ کی بات کر تو رہے ہیں پھر آپ اسی پارلیمنٹ کے لیے آپ لڑائی کر رہے ہیں. اسی پارلیمنٹ کے لیے آپ لڑائی کر رہے ہیں نا. اسی پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں. جوڈیشری آپ کو پسند نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو پسند نہیں ہے، پارلیمنٹ آپ کو پسند نہیں ہے. آپ کو پسند کیا ہے؟ صرف وہ پسند ہے جو پی ٹی آئی نے کہہ دیا. یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ خان صاحب نے جس پہ ہاتھ رکھ دیا تو کہتے ہیں پڑھے لکھے اور میچور لوگ ہیں، کہتے ہیں خان صاحب نے جس پہ ہاتھ رکھ دیا ہم اس کو ووٹ دیں گے. بس وہ جو کچھ بھی ہے ہم نے سوچنے سمجھنے سے آ رہی ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کوئی سوچنے کی. یہ تو وہ سپورٹرز ہیں اور ان کی بات بالکل کہتے ہیں. تو بس بات ختم ہو خان کی 26 سال کی زندگی کی ایک جدوجہد ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خان ہم نہیں سوچ رہے کہ خان صاحب نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا بس وہ اوکے ہے. تو بس یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اور یہ ہمارا ویژن ہے. یہ نظریہ، یہ ساری پی ٹی آئی کا ویژن. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انصاف کی جنگ ہم وہی خان صاحب ہے نا جو بار بار یو ٹرن لیتے ہیں. یو ٹرن وہی لیتا ہے جو غلط ہوتا ہے، جو غلط ہوتا ہے اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. جب انسان کو اپنی غلطی کا پتہ چلے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح کرنی چاہیے. ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں. ہمیں جہاں پہ پتہ دیکھیں جی ہم ایک تحریک میں، ہم ایک جنگ میں، ہماری آغا صاحب کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم یہ چیز کہتے ہیں یہ جو جتنے الزامات یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی ویڈیو بتائیں، ہمیں ایک ڈنڈے کے اوپر 10 سال کی سزا دے دی جا رہی ہے. 9 مئی پہ سزاؤں کے اوپر مسئلہ کیا آپ کو؟ اگر آپ کا بندہ میری بات آپ 9 مئی کے اس فورم کے اوپر 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، آپ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، آپ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں. جو لوگ ہمارے بیٹھے تھے، جن لوگوں نے ہماری تحریک کو نقصان دیا، جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بندے تھے، وہ بندے سامنے لائے نا جی. ہم نے تو ویژوز دی ہیں پوری دنیا کو. جن لوگوں نے جن لوگوں کے ہاتھ میں پولیس کے ڈنڈے تھے ان لوگوں سے سوال پوچھا دے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کو کیوں نقصان پہنچا. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کی جنگ لڑے. سر آپ نے خود ان بندوں کے بارے میں سرچ کیا کہ وہ کون تھے جو آپ کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ نامعلوم لوگ تھے جو سب کو معلوم ہے. سب کو معلوم ہے، جو سب کو معلوم ہے. کیا ورژن ہے؟ یہی ویژن ہے. بس ویژن یہ نہیں ہے. نامعلوم لوگ تھے جو سب کو معلوم ہے. ایک ہے بھائی جان میری بات. اچھا اس بات کا مطلب مجھے آپ بتا دیں، میرا آپ سے سوال ہے، جو نامعلوم لوگ تھے جو سب کو معلوم ہے، اس کا جواب سب کو پورے پاکستان کو. آپ کیا چاہتے ہیں بھائی جان؟ جو پچھلے 3 سال سے ظلم اور بربریت تھی، آج رات کو میں گھر جاؤں میرے بچے بھی اٹھائے جائیں، میں بھی اٹھایا جاؤں، آپ یہ چاہتے ہیں تو کوئی جنرل فیض حمید کے دور میں بھی بڑا کچھ ہوا تھا. یہ دور میں ہوتا ہے جو آپ پھر بھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بڑی کوششیں کر رہے ہیں. بھائی جان کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. ہم یہ کہتے ہیں پاکستان میں انصاف ہو، پاکستان میں رول آف لا ہو.
ہماری ایک جدوجہد ہے کہ جو میرا بچہ جو ہم روڈ بھی بلاک کریں گے, ہم ویپن بھی لے کر آئیں گے, یہ ہم نے امان کی بات نہیں کی, آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے روڈ بند کرنے کی کوئی بات نہیں کی, ہم نے 5 اگست کی بات کی ہے, 5 اگست ہم ویپن لے کر آئیں گے. سر چیف منسٹر کا اپنا ذاتی بیان ہوگا, میرے بیان کی بات کیا وہ آپ کا نہیں ہے؟ اس کا مطلب پارٹی میں کچھ تو تضاد پایا جا رہا ہے. دیکھیں تضاد میں نے پہلی بات پہ میں نے کہا کہ تضاد پایا جاتا ہے. دیکھیں جب ایک گھر میں 4 بھائی ہیں, میں نے آپ کو بڑی سمپل سی مثال دی ہے, ایک گھر میں 4 بھائی ہیں, ایک زیادہ پڑھا لکھا ہے, ایک کم پڑھا لکھا ہے, ایک نکما ہے, ایک بہت بڑا کاروبار کر رہا ہے. ابھی تو کہتے خان صاحب نے جو کہہ دیا وہ امین ہوتی ہے, میری بات ہوتی ہے, میری بات ایک ٹائم میں ڈبل ورژن چلتا ہے آپ کا. خان صاحب کی آواز بات حرف آخر ہے, خان صاحب کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ویپن نہیں لانا, پھر یہ اناؤنسمنٹ کیوں کہتے ہیں ویپن لانا؟ اگر اسے کیا تو پکڑے, تو پکڑے نا, آپ پکڑے, ہم نے پکڑنا ہے. پکڑے بھائی, آپ کا چیف منسٹر ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے غلط کہا ہے تو پھر اس کی سرزنش کیوں نہیں ہوئی؟ خان صاحب نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کہ تم اناؤنسمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا KPK کا چیف منسٹر یہ چیز دیکھیں, اگر یہ اٹھائیں گے تو پھر آگے سے کہا جائے گا کہ جی پھر سیاست ہو رہی ہے, پھر سیاست ہو رہی ہے, پھر بغاوت ہو رہی ہے. سر اس تحریک میں ان فیوچر 5 اگست کے لیے کیا ایسی تبدیلی کی گئی ہے کہ جو پاسٹ کی غلطیاں ہیں انہیں فیوچر میں ریپیٹ نہ کیا جائے؟ اب سب سے جو مین چیز ہے کہ ہمارا ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ فرنٹ پہ آئے گی. جتنے MNAs ہیں پہلے ہمیشہ ورکرز ہیں, مارے کھائیے, باقی سارے لیڈرز فرنٹ پہ آئیں گے, لیکن مین جو انسان ہوگا, جو کون سا انسان ہوگا جو لیڈ کرے گا پوری تحریک کو؟ دیکھیں خان صاحب نے واضح کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ تھا جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ, اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب, علی امین گنڈاپور صاحب, انہوں نے کہا کہ میرا ان کے اوپر اعتماد ہے. ان تینوں کا نام انہوں نے سجیسٹ کیا تو ہم ان کو فالو کریں گے, انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. سر کسی ایک جگہ پہنچنے کا کہا گیا ہے آپ کو, یا اپنے حلقے میں احتجاج کا کہا گیا ہے؟ بتا دوں گا, کل سارے اٹھائے جائیں گے, ہمارا پورا پلان مکمل ہے. اٹھائے جائیں گے بھائی جان, اگر خان نے آواز دی ڈی چوک جانا ہے تو ڈی چوک کوئی حدیث نہیں ہوگی یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ میرا ملک ہے, میرا شہر ہے, میں جدھر کہتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہیں نا, فالو کرتے ہیں, لیڈر ہے ہمارا, ہم کیوں نہ فالو کریں خان کو؟ تو پھر جو کہہ دیا وہ حدیث کیوں نہیں ہوگی؟ آغا صاحب اس دفعہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس دفعہ؟ دیکھیں حکومت اس وقت بالکل نارمل اور ریلیکس نظر آ رہی ہے اب تک کی جو کیلکولیشن نظر آ رہی ہے, کیونکہ ایسا کوئی پریشر, کیونکہ جو کچھ 26 نومبر میں ہوا اور جو کچھ 9 مئی کے بعد ہوا, جو ریئیکشن گورنمنٹ کا آیا, اس کے بعد میری نئی کیلکولیشن کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں, میں ورکرز کی بات نہیں کروں گا, سپورٹرز میں کوئی دم خم رہ گیا ہے کہ اس لیول پہ آئیں, کیونکہ بار بار تحریک چھوڑ کے بھاگ جانا, روڈ پہ سے بھاگ جانا, یہ اتنا بڑا بلنڈر تھا پاکستان تحریک انصاف کا. سوری ٹو سے آئی ایم ناٹ فرام اینی پولیٹیکل پارٹی, ہم اپنی جانے دیں اور ہم وہاں سے بھاگے بھی نہ جائیں بھی نہ, جو ظلم اور جو چیزیں آغا صاحب حق بیان کریں, حق بیان کریں, ہماری جانیں لگی ہیں, آپ کہتے ہیں ہم بھی جان ہماری جان قربان ہے, اس تاریخ میں ہم حق کی جان لڑ رہے ہیں. آغا صاحب کے مطابق حکومت بالکل ریلیکس ہے. دیکھیں جی ہماری دیکھیں نہ ہماری جنگ ہے, ہماری تحریک ہے, ہم نے ابھی ہماری ایک ہی تحریک کا جو سب سے مین جو نعرہ ہے نا, وہ ایک ہی نعرہ ہے. ہم نے ہر چیز کو پیچھے رکھ دی ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد, ایک ہی نعرہ ہے کہ باہر نکالو خان ہمارا, ایک ہی مقصد, ایک ہی نعرہ, باہر نکالو خان ہمارا. اعتماد میں لے لیا گیا ہے, وہ نکلیں گے. تو خان صاحب کو تو اگر خان صاحب نے ڈیل کر کے جیسے یہ کہتے ہیں اس طرح تو 2 سال پہلے آ جاتے. خان اپنے اصولوں کے ساتھ, خان نے ثابت کی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی سخت جیل ہے. احتجاج کے بعد جیل توڑی جائے گی, کون سا راستہ ہوگا خان صاحب کو؟ بھائی جان ہم پرامن, سوال ہے, ہم آج بھی سوال کا جواب دینا, رائٹ لیفٹ میں تھے, ہم آپ کو جواب دے رہے, ہم ہر فورم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ جی ہمیں سنیں نا, سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب دیں. سنیں میرا سوال صرف آپ سے اتنا ہے, میرا صرف سوال آپ سے اتنا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو کیا الٹیمیٹ آپشن آپ کے پاس جیل توڑنا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے, آپشن کیا ہے؟ ہم یہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. میرا سوال تو سن لینا, مسئلہ یہی آپ سنیں, آپ وہاں پر احتجاج میں بیٹھے ہیں, جی آپ نے دھرنا بھی دے دیا, آپ نے احتجاج کر لیا, سب چیز کر لی, اگر خان صاحب کو باہر آنے کا آپشن کو وے آؤٹ مجھے بتائیں, وے آؤٹ کیا ہے؟ آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ چھوڑ دے گی, جوڈیشری چھوڑ دے گی,
बिल्कुल शायद सही। मुझे- आपके ऑप्शन आप क्या है? दोबारा मुझे 120 कोई के लीगल एहतजाज ऑप्शन पे बताइए, जा रहे हैं या मेरी कोई बात टाइम सुनिए। मुकर्रर है लीगल इसका? ऑप्शन बताइए। लीगल जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो सारे हमारे बुकला हजरात लगे हुए हैं। सर, कल भी सुप्रीम कोर्ट एहतजाज में- एहतजाज देखिए, के दौरान आप एहतजाज- लीगल ऑप्शन देखिए, यूज देखिए, कर रहे होंगे। देखिए, हम ये तहरीक जो आप मकसद समझे, जी। हमने तहरीक में हम क्यों हैं कि हमारा 2 साल से हमारा लीडर नाहक बेगुनाह जेल के अंदर है। ठीक है। हुकूमत ने और जितने भी जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने सब चीज़ों से वाइंड अप करके रखा हुआ है, निज़ाम को जोड़ के रखा हुआ है। हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, ठीक है। वो बाहर आएगा, वो हमें रोड मैप देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम वर्कर हैं, हम एक तरीक में चल रहे हैं, हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। सर, जैसे आपने कहा वो बाहर आएंगे, तो इस एहतजाज के दौरान वो बाहर आ जाएंगे। देखिए अब तहरीक है, मैं तो ये कह नहीं सकता हूँ, बड़े एक सवाल पूछ रहा हूँ ना। मैं ये कहूँ इस हम कौन तहरीक होते हैं कि को- हम ये कहें कि जी मैं कल जाऊंगा और मैं जिस तरह सर, आप एक विजन पे जा रहे हैं ना, अपना हम विजन विजन, शेयर करें हमारा ना। विजन है हक और और इंसाफ सरकार की सुने तो जद्दोजहद सही, करना। आप सुने हम ना। भाईजान अमन के लिए, हम हक के लिए, इंसाफ के यार लिए, मेरे रूल ऑफ भाई- लॉ के लिए जंग मेरे लड़े, भाई, उसके लिए हमारे फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाके सती जो है ना ये साहब, जंग लड़ेंगे। तेज बोलना मुद्दे का हल नहीं है। भाईजान, मुझे आप लिंक सीधी करके बात बता करें, दें, देखिए, आप अब मुझे तेज पे मुझे जाए तो लिंक अलग करके बात है। बता दें इस एहतजाज के बाद लीगल ऑप्शंस क्या है। क्या आप गवर्नमेंट को ऑपरेशनलाइज कर रही हैं, गवर्नमेंट छोड़ देगी और या गवर्नमेंट के बस में है, या जुडिशरी को या फिर प्रेशराइज कर एहतजाज रही के है, बगैर जुडिशरी को प्रेशराइज कर रही लीगल है, नहीं या आप बात आपके कर पा रहे प्रेशर में जी, आने के हमारा बाद एक जुडिशरी आपके मौक़िफ़ है सारे कि जो केसेस बरी कर 26वीं देगी। आईनी तरमीम हुई है, जिसके बाद अदलिया को बिल्कुल ही वो जाती मुलाजम की तरह डील किया जा रहा है, वो वाला काम ना हो, हक इंसाफ हो, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। हमारी जो जंग, हमारी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ इसीलिए है कि हमने इंसाफ की बात करनी है। आप इंसाफ की जंग लड़े, हमने इंसाफ मिल रहा है। हमने खान साहब की बात करी, जो वो कह रहे हैं वो सही है, हमारा इंसाफ नहीं होता है, जो खान साहब कह हाई रहे कोर्ट हैं। में पिछले 6 महीने से खान साहब की तोशाखाना 2 की दरख्वास्तें लगी हुई हैं, आज तक उनकी हेयरिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पे दूसरे लोग आते हैं तो बायोमेट्रिक हमारे एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। ये इंसाफ शायद हमारे नजर इंसाफ नहीं आ का रहा है। स्टैंडर्ड ये ये है, नजर नहीं आ रहा है जो- कि जी देखिए इंसाफ सबके लिए स्टैंडर्ड होना ये चाहिए। है, हम जो ये नहीं खान कहते साहब कि ने बंदे कह के दिया लिए वो होना बस चाहिए। ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे, ये हमारे इंसाफ खान का हमारा स्टैंडर्ड लीडर है, वो हम स्टैंडर्ड खान है की हर हमारा। बात को मानते हैं, बस। गलत बात को हम डिनाई करते हैं। और आप देखें सबसे ज्यादा पार्टी को जिंदा किसने किया हुआ है? सोशल मीडिया के जो अवरसीज लोग हैं, जो पाकिस्तान में तो ये होता है कि एक ट्वीट करो शाम को बंदा उठाया जाता है। अवरसीज पाकिस्तानियों ने जो सोशल मीडिया के वारियर्स हैं उन्होंने हमारी जमात को जिंदा रखा है, वरना खान साहब का नाम लेने वाला आज कम ही कोई नजर आता। हमने अपनी एक जद्दोजहद लड़ रहे हैं, हम एक चीज के ऊपर है कि हमें इंसाफ चाहिए, इस मुल्क में इंसाफ चाहिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ये होना चाहिए। आपके बच्चे और मेरे बच्चे में इक्वल निजाम खान साहब के बच्चे आ रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे, तहरीक का हिस्सा बनेंगे। देखें वो अपने वालिद साहब के लिए एक अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आएंगे। रात को एक इंटरव्यू भी चला है कासम खान साहब का, उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि मैं एक फादर की जंग लड़ रहा हूँ, और उसमें वो सियासत कुछ में नहीं रहनुमा आ तो रहे। जैसे ये कह रहे हैं वो अपने फादर से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। मुलाकात करिए, देखे तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे वो। देखे तहरीक का हिस्सा वो बनते हैं या नहीं बनते हैं। खान साहब ने एक अदारा खड़ा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें 26-27 साल की एक मेहनत है। ये इदारा नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी है ना इदारा भाईजान, नहीं। ये हम इदारा भी कहते हैं इदारा नहीं है, कि हमने इदारा। ठीक है, हमने इदारे की खान से definition ठीक हो रहा है, है। इदारे की देखिए, नहीं definition हो नहीं रहा है। खान साहब ने कहा था कि मैं एक पार्टी ऐसी बना के जाऊंगा कि जिसमें आम उसको आदमी इदारा नहीं होता है, कह सकते वो आपके सामने जिंदा मिसाल बैठी हुई है। आप- ना मैं जागीरदार हूँ, ना मैं आप- सरमायादार आप हूँ। इस पे research मुझे कर लीजिए कि खान ने इदारा इतनी नहीं है इज्जत ये। दी है कि मुझे आप लोग भी आज सुन रहे हैं, और अगर मुझे कोई सुनता है तो उसकी वजह इमरान खान है। आप research इमरान कर खान लेना। है सर, रिसर्च की इस तरह बात ना करें ना। देखिए, आप जो इदारा बात नहीं है, कर रहे हैं, political सच party जो है। दूसरा सर पॉलिटिकल Political पार्टी party है, है। इदारा इदारा भी मैं तो इदारा मानता हूँ। क्यों इदारा मानता हूँ कि हमने सीखा है, हमने जद्दोजहद, हमें एक चीज सिखाई गई है, ला इलाहा अनीसा इल्लल्लाह। इनसे सिर्फ उससे एक आप चीज करें, पूछ लें, उससे जो निकल चीज मैं जाते हैं। पूछना चाह रहा हूँ, जो मेरी साइंस देखिए, आप हर सवाल को दूसरी मुझे साइड अब पे तक कन्वर्ट ये करते हैं। समझ जी, नहीं जरूर आ रही। मैं इनसे जो पूछना चाह रहा हूँ, आप पूछे, शायद समझ आ जाएगी। प्रोटेस्ट को लिंक बानी पीटीआई की रिहाई से कैसे करेंगे? प्रोटेस्ट के बाद इनके पास ऑप्शन क्या? प्रोटेस्ट कर लिया, हाँ भाईजान, अब इनके पास ऑप्शन यहाँ क्या पे है? ये लीडर किसको अंदर होते प्रेशराइज हैं, करेंगे? ये देखें, लीडर अब ये अंदर जवाब होते नहीं हैं। देते, मेरी बात में ये जवाब नहीं देते। लीडर अंदर है। यहाँ पे पाकिस्तान की कोई जमात ऐसी नहीं है जिसका लीडर अंदर ना हो। 100 बंदा उनके उनके वजीर दफा तक बयान देते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में से जोर लगाते थे, 100 बंदा नहीं आता था। मैं इनको सजेशन बताता हूँ, इमरान खान है क्या है। आप आज जेल पे, आप पैसे, इनके पास कहते हैं ना हुकूमत के पास सरमाया नहीं है, पैसे नहीं है, आप खान की मुलाकात पे ना आप फीस रखें, लाख रुपया भी बच्चों वाली बातें पता नहीं बच्चों इससे वाली निकलते नहीं है बात। मेरा आप सवाल क्या है, सोचें। जवाब देखें। देखें, मेरा आप- सवाल क्या है, जी, जवाब देखें। सती साहब, आप मुझे जवाब ये है आपके बताइएगा पास।
کہ یہ جو آپ آپ vision کیا احتجاج ہے؟ کے لیے کرنا نکل کیا رہے ہیں، آپ جو نے؟ تحریک لے کے آپ لوگ نکل رہے ہیں، پھر کیا اس ہوگا؟ میں کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ کیسے خان صاحب کو لے ہوگا کے کیا، یہ تو واپس اللہ آئیں کو گے پتہ آپ؟ ہے، ہاں، اللہ کو غیب کا علم پتہ تو ہے۔ اللہ کو پتہ ہے مطلب کہ ہم سر، کوشش کچھ کر رہے ہیں، ہم strategy تو کوشش ہوگی نا، کریں۔ جیسے- دیکھیں جی، ہم میرا جواب آ گیا۔ اس اگست کو سر جی، ہم لے بس کے اوکے جائیں ہو گے گیا۔ ٹاپ پہ۔ سچی صاحب ایک منٹ، اوکے، جیسے اوکے۔ پہلے 120 دن کا ایک ہوا تھا دھرنا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہاں بیٹھا جائے گا اپنے مطالبات پورے ہونے تک، ایک اسٹریٹجی بتائی گئی تھی جب تک مطالبات نہیں پورے ہوتے وہاں پہ اسٹے کیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس دفعہ کی تحریک میں ایسی کیا اسٹریٹجی ہے جب تک آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے؟ کوئی ایک اسپیسیفک جگہ ہے جہاں اسٹے کیا جائے گا، یا پھر پورے پاکستان کو جو ہے وہ اس لپیٹ میں لایا جائے گا؟ ہر چیز کی اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ میں ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، یہ میری آج کی بات یاد رکھیے گا۔ جی۔ 5 اگست کو اگر شاہ جی کو ان کا نمبر میں لے لوں گا، ان کو میں سرپرائز دوں گا، ان کو میں بتاؤں گا کہ دیکھیں آج میں اس فورم سے بتا دوں 5 اگست کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ سر ہم میری بات چلیں اس فورم سے ہم میں تو بھی تحریک بتا رہا ہوں آغاز یہ کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہی نہیں ہے کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہم کیا ہوتا۔ کہتے ہیں، ہم سرپرائز ہم مجھے نہیں سمجھ آ رہا، بھائی سرپرائز جان سرپرائز ہماری ہے۔ پوری پارٹی یکجا ہے، خان صاحب کی آزادی کے لیے، خان صاحب جو نائب جیل میں، اس کے لیے ہم تحریک کا آغاز ابھی تک جو سر 5 اگست کو تحریک کا آغاز ہوگا یا 5 اگست کو اگلی اسٹریٹجی کا اعلان ہوگا؟ دیکھیں ابھی تک جو خبریں خود پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہیں وہ خبریں یہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ 5 اگست کو چلیں، ان کو اگلے زیادہ لاہے پتہ ہے، عمل کا PTI اعلان کا میں ہوگا۔ ہوں، بس یہی تو میں بات ہے۔ ہم میٹنگ میں ہم بیٹھتے ہیں، شاہ جی کے پاس زیادہ معلومات ہے، شاید ان کو زیادہ پتہ ہوگا۔ 5 سر، اگست کو انفارمیشن تو اس سب پہ کے پاس ہی پروگرام رہتی ہے۔ رکھیے گا۔ sources ہے 5 سارے۔ اگست کو اس پہ پروگرام رکھیے گا، پھر بات بالکل بھائی جان، 5 اگست کے بعد جی میں والنٹیئر ہوں، 5 اگست کے بعد میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ساجد بھائی کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کو بتاؤں گا کہ بھائی جان جی، آپ جی، سرپرائز ہوئے یا نہیں ہوئے۔ سر قاسم اور سلیمان آ رہے ہیں اور سب کا یہی ماننا ہے کہ وہ اپنے فادر سے ملاقات کے لیے، والد صاحب سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تحریک کا حصہ وہ نہیں بنیں گے، اسی یہی ایسا ہی ہے؟ بنتے ہیں وہ بیٹے، ان کا حق بنتا ہے، وہ بن سکتے ہیں۔ آپ اس چیز کو اس طرح سے کنفرم نہیں کہتے کہ وہ تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے؟ ویلکم کریں گے، ہم تو ویلکم کریں گے۔ دیکھیں اس ٹائم ہمارے پاکستان کا کوئی بھی جو فرد ہے اس کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، اس کو رول آف لا کی بات کرنی چاہیے، اس کو عام عوام کی۔ دیکھیں ہمارے اوپر سرمایہ دار ایک نظام جو پچھلے 78 سال سے چل رہا ہے، میں ایک آج کی کل کی پرسوں کی بات نہیں کرتا ہوں، ہمیں اس نظام کو چینج کر رہے ہیں، اس کے لیے جدوجہد ہے، اس کے لیے ہم سیاست کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چینجنگ ضرور سر آپ سے میرا آخری سوال ہوگا، اگر قاسم اور سلیمان تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ بالکل، اگر کوئی حکمت عملی ہے تو غلط ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے، تحریک کا حصہ بنتا ہے یا وہ والد صاحب کو ملنے آتی ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، لائک اگر وہ کسی بھی جلسے جلوس کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو بالکل ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جو باقی سب کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس ٹائم یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہیں یا انٹرنیشنل پریشر ہمارے اوپر ہے، تو اس ٹائم یہ چیزیں نہیں دیکھیں، آل دو کہ وہ ورک کر کے آ رہی ہیں، وہ امریکہ بھی گئی ہیں اور باقی جگہ بھی گئی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ذرا ہماری بیک کرنا، یہ وہی لوگ ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ کا کہہ کے پھر وہیں جاتے ہیں ہماری بیک کرنا، ہمیں بچا بھی لینا، یہ وہی لوگ ہیں جب ٹرمپ آتا ہے تو ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ اب ٹرمپ آ گیا اب ہمارے معاملات ٹھیک ہو بھائی گئے، سر، اس پہ کوئی کنکلوژن دینا چاہیں گے آپ؟ ناٹ والے ہی ہیں۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان کو قاسم صاحب آتے ہیں، وہ اگر شامل ہوتے ہیں تو ان کو ہونا چاہیے۔ میں تو ایز اے بحثیت امریکہ کیوں گئے تھے؟ مجھے اس چیز کا دکھ ہے۔ دیکھیں امریکہ گئے لابنگ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں ساری دنیا جا کے، ہم تو منی اسٹیٹ ہے امریکہ کی، ہم تو منی اسٹیٹ ہے بھائی جان، ہم تو یہی کہ ہم کوئی ان سے جا کے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں، ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ اس فورم سے سامنے آ گیا کہ یہ امریکہ سے لابنگ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف والے، نہیں ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ لابنگ، آپ اپنی باتیں میرے منہ میں نہ ڈالیں، بالکل اپنے الفاظ اپنے منہ میں نہ ڈالیں، ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے، ہمیں اپنے لیڈر عمران خان پہ یقین ہے، جس طریقے سے وہ مرد بجائے ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ انشاءاللہ سرخرو ہوگا اور اللہ کی ذات سرخرو کرے گی۔ کیا سمجھتے ہیں لابنگ یہ کامیاب ہوئی ہے اب تک؟ ویسے دیکھیں جی ہمیں لابنگ اللہ کی ذات ہے جی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تمہاری تدبیر ہے، ایک میری تدبیر ہے اور میں بہتر تدبیر کرنے والا ہوں، میرا ایمان، میری جو لابنگ ہے یا جو میری جو چیز ہے وہ 5 وقت کی نماز میں اللہ کے سامنے ہے اور میں حق کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں۔ 5 اگست سے پہلے وہ پہنچ جائیں گے پاکستان؟ دیکھیں یہ تو ان کا فیصلہ ہے، ہم تو ایک پارٹی کے ورکر ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، اگر وہ نہیں بھی آتے ہیں تو ہم عمران خان کی اس کاز میں، اس جدوجہد میں کھڑے ہیں، اس میں اگر ہماری جان بھی لگ جاتی ہے تو ہم اپنی جانیں لگائیں گے، انشاءاللہ خان کے نظریے کے ساتھ اٹل کھڑے رہیں گے۔ حالانکہ ابھی کہہ رہے تھے کہ
जब फायर होता है तो भागना तो पड़ता है। सर किधर भागे, हमने खुद लाशें उठाई हैं, मैंने अपने आप खुद उठाई ये हैं रिकॉर्डेड सर, रिकॉर्डेड है, आप निकाल ले, अभी गोली के आगे फोन करो, मेरी अभी बात आपने नहीं, कहा आगा साहब आप हम लोग जान हैं, देने के लिए तैयार हैं, देखें, फिर हम साथ जान में देने के भागते लिए नहीं। तैयार हैं, लेकिन जब सामने एक से बंदा मारेंगे गोली तो मार रहा है तो भागना गोली पड़ता के है। आगे को खड़ा हो सकता है, ये बात। लेकिन एक चीज है, गोली जान के आगे तो देनी है कोई आपने। हमें इमरान खान ने 26 साल लगा के ये चीज सिखाई है कि आपने पूरा भागना नहीं है, जद्दोजहद करनी है। भागना 9 नहीं है। अप्रैल से पहले एक एफआईआर इमरान खान साहब पे निकालें, एक गमला टूटा हो कहीं पे, ये तो जब उन्होंने देखा कि इसकी मकबूलियत की इंतहा है तो एक प्री प्लान तरीके से हमें तोड़ा खान गया। साहब ने सब कहा भी था जानते हैं, भागना वो नहीं नहीं है। पता है, अवाम लेकिन ने हमारे 8 लीडर भी तारीख भागते को हैं, हक हम भी बता भागते दिया। हैं। भाईजान Very ना हम bad। भागने वाले हैं, हम सर, ना कंक्लूजन की भागते तरफ हैं, आते हैं। लेकिन गोली के आगे हम नहीं खड़े हो सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया सतीश साहब, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। 5 अगस्त को तहरीके इंसाफ और हुकूमत के बीच क्या होने जा रहा है? क्या कासिम और सुलेमान पहुंचेंगे? क्या वो 5 अगस्त से पहले पहुंचेंगे? क्या स्ट्रेटजीज हैं? ये सब हमारे लिए अब एक सरप्राइज है, तो हम सबको और आपको इस सरप्राइज का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।